The story's out there. اسلام امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک. 70 لاکھ مسلمان. No 30-second sound bites. 1209 مساجد. Michigan, Chicago, New York City, Virginia, Detroit, Iowa, Houston. Uncut, the whole thing. Boston, Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Tennessee, San Diego, Montana, Las Vegas, Mississippi, Washington DC. امریکہ کے مسلمانوں کی آواز. Muslims America. پچھلے کچھ دنوں سے ہم فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں گھوم رہے ہیں اور ہم نے پیدات سے تعلق رکھنے والی کچھ مسلمان خواتین کے ساتھ وقت گزارا اور ان سے بات چیت کی. پیدات ٹیمپا کی مسلمان کمیونٹی کی زندگی بہتر بنانے کی کوششیں کر رہی ہے اور دوسرے عقائد کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے. آج ٹیمپا میں ہمارا آخری دن ہے اور ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو ایک غیر معمولی چیز دکھائیں. یہ عمارت لگتی تو ایک مسجد کی طرح ہے لیکن اصل میں یہ یونیورسٹی آف ٹیمپا ہے جو کہ پہلے ٹیمپا بے ہوٹل کے نام سے جانی جاتی تھی، مگر آج بھی یہ عمارت ٹیمپا شہر کی تاریخ کی علامت سمجھی جاتی ہے. لیکن اصل میں ہم یہاں موجود ہیں پیدات کی مسلمان خواتین سے کچھ بات کرنے کے لیے. میں پیدات کی ختیجہ ریویرا سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا. What do you think is a reason? کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اس کے باوجود کہ دنیا میں اسلام کے بارے میں بہت سی منفی باتیں کہی جاتی ہیں؟ That's a very good question. I remember when 9/11 happened. That was a very bad period for us. I remember. یہ بہت اہم سوال ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 11 ستمبر کے واقعات ہوئے تھے تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا. میں میامی شہر میں رہتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ حجاب پہننے کی وجہ سے لوگ مجھ پر تھوکتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ حجاب اتار دو تم محفوظ ہو جاؤ گی. لیکن اس وقت اسی چیز نے مجھے ایک مضبوط مسلمان بنا دیا اور میں اس قابل ہوئی کہ باہر جاؤں اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور زیادہ بتاؤں، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ میرا فرض ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے خدشات کو دور کروں. تو اس لیے مجھ میں ہمت آئی اور میں نے سمجھا کہ ہمیں باہر نکلنا ہے اور یقیناً ہماری آواز موجود ہے اور آج یہ آواز ہر جگہ سنی جا رہی ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ہمارے دل جیت لیے ہیں، مسلمانوں نے ہمارے دل جیت لیے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں اچھا اور برا بنایا گیا ہے اور ہماری مرضی ہمیں دی گئی ہے اور اسلام ہی ہماری تکمیل ہے. مسلمان شاید مکمل نہ ہوں لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اسلام مکمل ہے اور یہ کہ لوگ اسلام کے بارے میں جو بھی کہیں میرے لیے تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور میرا یہ فرض ہے کہ میں ان باتوں کا سامنا کروں اور اسلام کا دفاع کروں جو مجھے پسند ہے. Because it is a way of life, a way that I want to live and a way that I want to have in the hereafter. And what about the critics? You know, اور ایسے ناقدین کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے؟ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان خواتین سے ان کی اپنی ہی کمیونٹی میں اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے. their own faith community and they're under a lot of pressure. Well, and I'll take for example things that happen and it's more. دیکھیں میں ایک مثال دیتی ہوں. ایسی چیزیں تہذیبوں یا ثقافتوں کی وجہ سے ہیں جیسے کہ غیرت کے نام پر قتل، عورتوں کا قتل. ایسی چیزوں کو اسلام سے منسوب کیا جاتا ہے. نہیں، یہ اسلام نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے یہ اسلام نہیں ہے. یہ ایک ثقافتی علامت ہے جو کہ انہی ثقافتوں میں ہوتی ہے. اسلام ایسی چیزوں کو کسی بھی طریقے سے قبول نہیں کرتا. ایک دفعہ میری بہن نے مجھے ایک ای میل بھیجی کہ اوہو تم نے دیکھا کہ ٹورنٹو میں ایک دیسی خاندان میں غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. میں نے اپنی بہن کو واپس ای میل کی اور کہا کہ تم نے کل رات نیوز دیکھی؟ امریکہ میں کتنی ہی عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں. ہر روز آپ ٹی وی لگاتے ہیں اور اسی طرح کی خبریں ملتی ہیں. یہ عام بات ہے. عورتوں کا گم ہونا، حاملہ عورتوں کی گمشدگی اور شوہروں کے ہاتھوں عورتوں کا بے رحمانہ قتل، یہ ہوتا رہے گا ہر معاشرے میں، ہر رنگ و نسل کے لوگوں میں. یہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس شخص کا ذاتی فعل ہے جو یہ کرتا ہے اور اسی ایک شخص کی ذمہ داری ہے. You know, it's the person that's doing it and they have to take responsibility for that. How can we convince? ہم باقی دنیا کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ مکمل ہے؟ لوگوں کو یہ کیسے بتایا جائے کہ مسلمانوں سے ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ With Muslims you have nothing to be afraid of. I think that they have to see the peace in it. I think that they once میرا خیال ہے کہ انہیں اسلام میں امن اور سکون کو دیکھنا چاہیے.
جب میں پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہوئی، ایک حقیقی سنی مسلک کی مسجد میں، تو مجھے بہت اچھا لگا، جیسے میں نے بادلوں میں قدم رکھ دیا ہو۔ وہاں موجود سکون، تمام لوگوں کا ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک ہی سمت میں، ایک ہی وقت میں، یہ جانتے ہوئے کہ تمام دنیا میں ہر وقت لوگ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور مکہ صرف ایک جگہ ہے، ایک مرکز نگاہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اوہ وہاں کچھ بت ہوں گے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کتنی دلکش بات ہے کہ ہر روز ہر وقت ایک خدا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرے خیال سے انہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک امن کا پیغام ہے، یہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی روح میں اتر کر، ہر جگہ، آپ کے خاندان میں۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں، اور آپ ہمیشہ ذات کی تکمیل چاہتے ہیں، اور یہی حقیقی اسلام ہے، امن، سکون اور اللہ کی اطاعت۔ This to me is real Islam. This to me is peace, serenity and submission to God. Do you think that کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کو جاننے کی کوشش کریں؟ Yes, yes. بالکل، جیسے زندگی میں دوسری چیزیں ہیں، آپ کو ڈھونڈنا ہے، آپ کو تحقیق کرنا ہے، اور اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کسی بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو مسلمانوں سے ڈرتے ہیں وہ کبھی کسی حقیقی مسلمان سے ملے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ کسی حقیقی مسلمان سے بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر خدا سے محبت ہے، خدا کی مخلوق سے اور قدرت سے محبت ہے، اور پھر آپ کو ایک پرامن انسان نظر آئے گا۔ میرا خیال ہے لوگوں کو بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایک مسلمان حجاب پہنے ہوئے عورت کو دیکھتے ہیں یا کسی مسلمان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں۔ آج بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آج ٹیمپا میں ہمارا آخری دن بھی ہے، اور خوش قسمتی سے خدیجہ ریویرا اور جل مرائرا اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ہمراہ اپنی ایک دوست اسپرانزا کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ اسپرانزا کی شادی حبیب سے ہو رہی ہے۔ حبیب کا تعلق مراکش سے ہے اور اسپرانزا ٹیمپا میں رہتی ہیں، مگر ان دونوں کی محبت ایک اتفاق تھی۔ یہ سب کچھ انٹرنیٹ سے شروع ہوا، لیکن ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ شادی میں جانے سے پہلے جل اور خدیجہ کو کچھ خریداری کرنی ہے۔ وہ اپنی دوست اسپرانزا کی شادی میں ہر ممکن مدد کرنا چاہتی ہیں۔ ان لوگوں کو کھانا بھی پک کرنا ہے اور کچھ دوسرا روزمرہ کا سامان بھی۔ السلام علیکم صفیہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بات کی تھی، خدیجہ برما سے ہجرت کرنے والے کچھ بچوں کو انگلش بھی پڑھاتی ہیں۔ ہم نے ان سے بھی ملاقات کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How are you guys doing? ان کو بھی پک کیا شادی میں جانے کے لیے۔ 1 2 3 go. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Wedding bells are ringing, wedding bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Allah Akbar. There's an American, all-American woman behind the whale.